ہم اللہ کی طرف سے آزمائش کی وجہ سے یا اپنے کردہ نہ کردہ گناہوں کی وجہ سے جس قسم کے حالات کا شکار ہیں، بظاہر وہ حالات انتہائی زیادہ حوصلہ شکن اور انتہائی زیادہ مایوسی والے ہیں۔ اللہ نہ کرے اور خدا نخواستہ اگر ہمارے ہاں یہ وبا بیماری عام پھیلتی ہے جس طرح کے دوسرے ملکوں میں پھیلی ہے، تو ہمارے پاس ما سوائے اللہ کی رحمت کے اور پھر اس کے بعد اپنے بچاؤ کے لیے خود کچھ کرنے کے اور کچھ نہیں، اور محض اللہ کا فضل و کرم ہی ہمیں بیماریوں، آفتوں اور بلاؤں سے محفوظ رکھ سکتا ہے۔ لیکن جب ہم قرآن پاک پڑھتے ہیں تو اس میں کتنے ہی مقامات پر ہمارے لیے اطمینان کا، سکون کا اللہ تعالیٰ نے بندوبست فرمایا ہے، اور کتنی ہی آیات اور اسی طرح کتنی ہی احادیث اس بات پر دلالت گناہ ہے کہ اگر بندہ مومن ہو اور اللہ کی رضا کے لیے صبر کرنے والا ہو تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا کچھ اپنے ہاں تیار کیا ہے۔ اور ہم تو اللہ سے فریاد التجا کرتے ہیں کہ ہم اتنے گنہگار، نہ آزمائشوں کے قابل اور نہ ہی کسی سزا کو بھگتنے کے لیے تیار، اتنے کمزور ہیں، لیکن اللہ کرے کہ ہماری اس مایوسی کے عالم میں صبر کرنے کی جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں جس چیز کا حکم دیا ہے اس کی وجہ سے ہم اس اجر و ثواب سے محروم نہ ہو جو ہمارے رب نے کلام پاک میں ہمارے لیے ارشاد فرمایا ہے۔ سورہ بقرہ ہے، دوسرا پارہ ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، ہم یقیناً ضرور تم لوگوں کو خوف میں سے، بھوک میں سے اور مالوں اور پھلوں میں سے نقص، خامی، خلل، اس میں سے کچھ نقصان میں مبتلا کریں گے۔ پورا نقصان نہیں، پوری جانوں کو لینا، پورے مالوں کو لینا، پھلوں کو تباہ کرنا، یہ نہیں، کچھ میں ہوگا، کچھ میں، اور یہ ضرور ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں تاکید کے ساتھ یہ بات فرمائی ہے، کبھی کس صورت میں، کبھی کس صورت میں، کبھی کس صورت میں، کیا ہے اس کے بعد وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صبر کرنے والوں کو بشارت دے دیجیے۔ ہم تو نہ صبر کرنے والوں میں شامل ہیں اور نہ اپنے گناہوں کی وجہ سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ان عذابوں کو، بلاؤں کو بھگت سکتے ہیں۔ اللہ ہی ہماری حفاظت بھی کرے اور پردہ پوشی بھی فرمائے۔ کیا ہے، کون سے صبر کرنے والے، کون سے اللہ سے اس اجر و ثواب کو حاصل کرنے والے؟ الذین اذا اصابتهم مصیبہ، جب بھی انہیں اللہ کی طرف سے مصیبت آتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، وہ کہتے ہیں یقیناً ہم اللہ کے لیے اور اللہ ہی کی طرف پلٹ کر ہم نے واپس جانا ہے۔ اللہ معاف کرے، ہم پر جب بھی مصیبت آتی ہے کہاں ہمیں یہ بات کہنی یاد رہتی ہے؟ واویلا کرتے ہیں، زبان سے شکوہ شکایت کرتے ہیں، زمانے کو کوستے ہیں، لوگوں کو برا بھلا کہتے ہیں اور نہ جانے کیا کیا کرتے ہیں، لیکن یہ مسنون الفاظ جو قرآن کے بھی ہیں اور اس کے بعد احادیث میں بھی مسنون الفاظ آئے ہیں کہ مصیبت کے وقت، پریشانی کے وقت یہ الفاظ کہنے ہیں، انا للہ وانا الیہ راجعون۔ کون کہتا ہے؟ مگر بہت تھوڑے لوگ۔ لیکن جو بندہ ان الفاظ کو کہے، اللہ کی رضا کے لیے صبر کرے، تو کیا ہے اس کے لیے؟ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، ان کے لیے اتنے بلند و بالا لوگ ہیں کہ اللہ نے ان کے لیے دور کا صیغہ استعمال کیا کہ اتنے بلند و بالا لوگ کہ وہ لوگ، ان کے لیے اللہ کی طرف سے صلوات ہیں، درود ہیں اور اللہ کی رحمتیں ہیں۔ اور اللہ کا جس پر درود ہو، اللہ کی رحمتیں ہوں، فرشتوں کی اس کے لیے گناہوں کی معافی کی دعا ہو، فرشتوں کی اس کے لیے اللہ سے رحمت کی دعا ہو، وہ بندہ دنیا و آخرت میں کتنا کامیاب و کامران ہوگا۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، اور وہ ہی ہیں وہ لوگ جو ہدایت یافتہ ہے۔ تو بات جو ابھی ہم نے چند لمحات میں سنی، اس کا خلاصہ یہ کہ ہماری آزمائش ضرور ہونی ہے، بطور آزمائش بھی، اور بہت زیادہ مرتبہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے بھی ہم مصیبت میں ضرور ڈالے جائیں گے۔ تو ہم نے
اللہ کی رضا اور اللہ سے اجر و ثواب کے حصول کے لیے صبر کرنا اس طرح کا کہ ہماری زبان سے یہی الفاظ نکلے، تو اس کے بعد اللہ تعالی ہمیں اپنی رحمت، ہمارے گناہوں کی معافی اور فرشتوں کی دعاؤں کی صورت میں انعامات عطا فرماتے ہیں، اور اپنے فضل و کرم سے ہمیں اپنی طرف سے ہدایت یافتہ ہونے کا سرٹیفکیٹ عطا فرماتے ہیں۔